وقالو کہنے لگے مہما تاتنا به من آیت جیسے جیسے آپ لائیں گے ہمارے پاس معجزہ لتسحرنا بہا کہ آپ سحر کر لیں ہمارے اوپر اس سے فما نحن لک بمؤمنین ہم نہیں آپ پر ایمان لانے والے. دیکھو 5 سالی آئی اور جب حضرت موسیٰ نے دعا کی تو ٹل گئی. دوسرا عذاب فارسلنا علیہم الطوفان پس بھیج دیا ہم نے ان پر مسلسل بارشیں. یا طوفان سے مراد کثرت الامطار یا کثرت الاموات. والجرادہ اور ٹڈیاں ٹڈی دل. والقملا اور جوئیں کہتے قمل جوئیں جو سپگا جو. پرانے زمانے میں لوگ گندے پندے رہتے تھے تو ہر طالب وہ اس میں کارخانہ ہوتا تھا جوئیوں. اب صاف ستھرے ہیں وہ عقل مند ہو گئے. کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے. اگر انسانوں کے بالوں میں ہو تو جو ہے اور اگر پلنگ میں ہو اور کمروں میں ہو تو یہ کٹمل ہے. اور اگر جانوروں میں ہو تو یہ چچڑ ہے اور اگر بندر روڈ پر بیٹھ جائے تو یہ شیعہ ہے. چیز ایک ہے. بندر روڈ پر دھر رہے دے تو یہ رافضی ہے. قمل کٹمل نام جو ہے ان کے بدلتے رہتے ہیں. جانوروں کے تھنوں میں لٹک جاتے ہیں تو چچڑ اور سر میں ہو جائے تو جوئیاں اور چارپائی اور طالب علموں کے کمروں میں گھس جائے تو کٹمل اور بندر روڈ بلاک کر لے تو رافضی شیعہ. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد پس بھیج دی ہم نے ان کے اوپر طوفان اور ٹڈیاں. والقملا اور کٹمل. الضفادع اور مینڈک. اوہو ہر چیز میں مینڈک. پانی گلاس بھرا اسے مینڈک. اسرائیلی سے کہتے ہیں قبطی فرعونی چل تو منہ میں پانی ڈال. وہ ڈال لیتا تھا اور کہا میرے منہ میں ڈال. جب ایسے اس کے منہ میں پھینکتا تھا تو چڈی کود جاتی تھی. اس کے منہ سے جو پانی باہر نکلتا تھا وہ مینڈک بن جاتا. اس زمانے کے غیر مقلد ہوتا تو وہ کہتے کیا کو کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کے یہاں مینڈک کا اچار مشہور ہے. غیر مقلد کہتے مینڈک حلال ہے اور اس کا اچار بنتا ہے اور بڑا لذیذ اچار ہے ان کے یہاں. یہ وہ معذبین میں سے ہیں. والدم اور خون. آیات مفصلات یہ نشانیاں تھی پے در پہ. فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمون تھے ہی جرائم پیشہ. ولما وقع علیہم الرجز جب بیان پڑتا ان پر عذاب. قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک کہنے لگتے اے موسیٰ دعا کرے اپنے رب سے اس عہد کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہے. ہر نبی کے ساتھ اللہ کا عہد ہے کہ جب پریشان ہوں گے میں دعا قبول کروں گا. لئن کشفت عنا الرجز اگر آپ دور کر دے ہم سے تکلیف. لنؤمنن لک ہم ایمان لائے آپ پر. ولنرسلن معک بنی اسرائیل اور بھیج دے آپ کے ساتھ اسرائیلیوں کو. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل جس وقت دور کر دیتے ہم ان سے عذاب ایک وقت تک. ہم بالغو ہو کہ وہاں تک پہنچتے. اذا ہم ینکثون اس وقت عہد توڑ دیتے. وعدہ کیا نا لئن کشفت عنا الرجز اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ تکلیف دور کرائی. لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. اپنے بگار سے نکال دیں گے. فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو شاہی خدمت میں گرفتار کیا تو بگار میں لیا تھا. حضرت موسیٰ کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ بنی اسرائیل سے ظلم ختم کرے. یہ پیغمبر زادے ہیں ان کو چھوڑو. تو یہ وعدہ کر کے جب عذاب ٹل جاتا پھر بدل جاتا. فانتقمنا منہم پس ہم نے بدلے لیا ان سے. فاغرقناہم فی الیم پس غرق کر دیا ان کو دریا میں. بانہم کذبوا بآیاتنا کیونکہ وہ تکذیب کر رہے تھے ہماری آیتوں کی. وکانوا عنہا غافلین تھے وہ اس سے بے خبرے.
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جو کمزور کیے گئے تھے زمین کے مشرق اور مغربوں میں، التی وہ زمین بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں دی، وتمت کلمۃ ربک الحسنی پورا ہو گیا فیصلہ تیرے رب کا اعلیٰ طریقے سے، علی بنی اسرائیل کے حق میں، یعنی فرعونی غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل زمین مصر کے مالک وارث ٹھہرے، بما صبروا بسبب صبر کرنے۔ علماء لکھتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، ہر صبر اور یقین کے نتیجے میں اللہ دین کی عظمت دیتا ہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، ہم نے نیست و نابود کیا وہ جو بنایا تھا فرعون نے، کہتے وہ جو عمارت بنائی تھی اس پہ چڑھ کے کہتے اللہ سے ملتا ہوں جنگ کرتا ہوں، وَقَوْمُهُ اس کی قوم نے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور وہ جو اوپر چھتوں پہ چڑھتے تھے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ اور ہم نے پار لگایا بنی اسرائیل کو بحر احمر میں، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ پس آنے لگے ایک ایسی قوم کے پاس، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ جو جھکے ہوئے تھے اپنے بتوں پر۔ کہتے ہیں ایک جگہ تھی یمن میں، اس کو بنو لحم کہتے، بنو لحم، وہاں سے بنی اسرائیل گزر رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا اپنے اپنے بت کا سامنے جھکے ہوئے ہیں، قالوا یا موسیٰ کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، مقرر کرے ہمارے لیے معبود جیسے ان کے ہیں معبود، قال انکم قوم تجہلون، حضرت نے کہا وہ جاہل لوگوں، غیر اللہ کو کوئی پوچھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک پیغمبر کے ہمراہ اتنے کچے کیوں ہیں؟ تو فرعون مصر نے دیر تک ان کو دبائے رکھا تھا اور ضمیر ان کا مر چکا تھا، یاد رکھ، بے ضمیر آدمی ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے۔ ان هؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ لوگ متبر ہالک ہلاک ہونے والے ہیں، ما هم فی جس میں یہ ہے، وباطل ما كانوا يعملون اور باطل ہو جائے گا جو یہ عمل کرتے ہیں، یعنی یہ غیر اللہ کا پوجا ہلاکت کا باعث ہے اور بالکل باطل کام ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور ڈھونڈو تمہارے لیے حاجت روا، وہو فضلکم علی العالمین اور اللہ نے برتری دی تم کو کائنات پر، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرنے کا ہے جب نجات دی ہم نے تم کو فرعونیوں سے جو پہنچاتے تھے تم کو خراب عذاب، طرح طرح پریشان کر رہے تھے۔ اس کی تفسیر اللہ خود کر رہے ہیں، وہ خراب عذاب یہ ہے، یقتلون ابناءکم قتل کر رہے تھے تمہارے بیٹے موسیٰ کی تلاش میں، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کے ہاں سے بہت بڑی۔